إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب کہ پوچھیں آپ سے بندے میرے متعلق تو تحقیق میں نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا والے کی جبکہ دعا کرتا ہے مجھ سے، بس چاہیے کہ قبول کرے وہ واسطے میرے، اور چاہیے کہ ایمان لائے ساتھ میرے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اور تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، پکارنے والے کی جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تکبیر کا حکم دیا گیا، جس میں بظاہر چاند دیکھنے کے وقت کی تکبیریں اور تکبیر و تشریق مراد ہے، جو کہ کبھی بلند آواز سے بھی ہوتی ہے۔ اس پر شبہ پڑ سکتا تھا کہ شاید رب تعالیٰ دور ہے کہ بلند ذکر تو سنتا ہے، آہستہ تو نہیں سنتا۔ وہم دور کرنے کے لیے اب اگلا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں بندوں کو تکبیر اور شکر کا حکم دیا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہم قریب ہیں، تمہارا ذکر و شکر سنتے ہیں، تمہاری یہ محنت برباد نہیں جائے گی۔ یعنی پہلے بندوں کے عمل کا ذکر تھا اور اب اپنے کرم کا تذکرہ ہے۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو رب کی حمد و شکر کا حکم دیا گیا، اب دعا کا حکم ہو رہا ہے تاکہ معلوم ہو کہ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور طریقہ دعا یہ ہے کہ ہم کے ساتھ بلکہ اس کے بعد ہو، یعنی ہمیشہ جو دعا مانگنا ہے تو پہلے اللہ کا شکر بیان، تعریف بیان کرنا اور پھر دعا مانگنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کب ہوا تھا؟ اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، تو ان ساری روایتوں کو اس میں تقریباً 4 جو ہے نا روایتیں اس کے متعلق آتی ہے کہ جو ہے نا ایسے نازل ہوئی کر کے 4 روایتیں۔ ایک صحابہ کرام کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، اس پر یہ آیت کریمہ ہوتی ہے، تفسیر خزائن الفان میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ بھئی کچھ صحابہ کرام جو ہے نا جذبہ عشق میں آ کے سرکار سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے، تو اس پر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسری روایت ایک ہے کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارا رب قریب ہے تاکہ اس سے مناجات کریں، یا دور ہے کہ اسے پکاریں۔ اس پر یہ آیت آئی۔ در منصور اور تفسیر کبیر میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ ایک جو ہے نا ایک اعرابی آیا اور آ کے سرکار کو بولا کہ بھئی کہاں ہے ہمارا رب، کیا قریب ہے کہ دور ہے؟ دور ہے تو بولو پکاریں، یا قریب ہے تو جو ہے نا مناجات کریں۔ اس پر جو ہے نا آیت نازل ہوئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ایک غزوہ میں صحابہ کرام نعرے تکبیر لگا رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے، تم تو سمیع و قریب کو پکارتے ہو۔ اس کی تصدیق میں یہ آیت اتری۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر کو جاتے ہوئے پیش آیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ ہم چپکے سے اچانک خیبر پر جا پڑیں اور وہ گھبرا کر ہتھیار ڈال دیں، بغیر خون خرابہ ملک فتح ہو جائے۔ صحابہ نے نعرے لگائے، تب یہ ارشاد ہوا کہ یہ حکم اس موقع کے لحاظ سے ہے، ورنہ ذکر بالجہر ممنوع نہیں۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا کہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ خیبر کے وقت جب صحابہ کرام جنگ کے لیے جا رہے تھے تو نعرے تکبیر لگا رہے تھے، ہمیشہ زور سے لگایا کرتے تھے۔ اس وقت سرکار نے ان کو منع کیا، ان کو روک دیے، بولے بھائی تم بہرے گونگے کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بہت قریب ہے تم سے بولے۔ اور اس کا منشا یہ تھا کہ آپ جو ہے نا چپکے سے جا کے جو ہے نا خیبر پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ جو ہے نا وہ گھبرا کے ہتھیار ڈال دیں، بغیر خون خرابے کے جو ہے نا خیبر فتح ہو جائے۔ تو وہ منشے سے آپ اس کو حکم دیے تھے، اور وہ حکم اس وقت کے لیے خاص تھا۔ اب اس کو لے کے جو ہے نا ہمیشہ ذکر الجہر نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایک چوتھی روایت یہ ہے کہ حضرت عطا نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم رب سے کس وقت دعا کریں، تب یہ آیت اتری۔ تفسیر کبیر میں لکھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، عبادہ سے مراد مرحوم بندے ہیں، کیونکہ بندے کو رب تعالیٰ کا اپنی طرف نسبت دینا اکثر علامت رحمت ہوتی ہے۔ اس جگہ یا تو رب کی ذات سے سوال مراد ہے یا اس کے صفات یا افعال سے۔ انی میں تینوں احتمال ہیں، مگر جواب میں صفت کو مقرر کیا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، قریبٌ قربن سے بنا جو بعدن کا مقابل ہے، بمانے نزدیکی زمانی بھی ہوتی ہے اور مکانی بھی، کرم کی بھی ہوتی ہے اور درجے کی بھی۔ کہتے ہیں کہ جمعرات جمعے سے قریب ہے، یا دلی روہتک سے قریب ہے، وزیر داخلہ میں وزیر داخلہ سلطان کے قریب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مثالیں سمجھائیں۔ قریب جو ہے نا قریب سے بنا ہے، قریب ہے۔ یا علم و قدرت و کرم و رحمت کی نزدیکی مراد ہے۔ یہاں پر علم، قدرت، رحمت تینوں مراد ہو سکتے ہیں کہ تینوں جو ہے نا قریب، نہ کہ زمانی یا مکانی، یعنی زمانی یا مکانی کے بارے میں نہیں ہو رہا، یہاں پہ علم، رحمت اور جو ہے نا قدرت کے معنی مراد ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر البان وغیرہ میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ جگہ اور وقت سے پاک ہے، نیز قریب مکانی سب بندوں سے نہیں ہو سکتا
کیونکہ اس کے بعض بندے عرش کے قریب رہتے ہیں اور بعض تحت الثرى میں، پھر بعض مشرق میں بعض مغرب میں۔ اس کی تفسیر یہ آیت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب تعالیٰ کی رحمت بندے سے قریب ہے اور نیک بندے مرتبہ یا رعایت میں اس سے قریب ہیں۔ ان کے لیے فرمایا گیا اولئک المقربون، تمام قرب کی آیتوں میں یہی معنی مراد ہے، جیسے وَهُوَ مَعَكُمْ یا جیسے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی سلطنت، رحمت، علم، قدرت وغیرہ ہر جگہ ہے۔ غرض کہ ربوبیت، علم و قدرت کا قرب ہر مومن و کافر سے ہے، مگر کرم، عنایت، مہربانی کا قرب صرف مومنوں سے ہے۔ تو یہ پوری ایک مثال سے سمجھائی جا رہی ہے کہ ساری آیتیں جو قرآن میں آئی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قربت بتا رہا ہے، جہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہیں ان کی جو ہے نا ان کے مقامات کا جو ہے نا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان ساری آیتوں میں جو ہے نا اللہ کی قدرت، رحمت، اللہ کا علم، اللہ کی وسعت جو ہے نا ہر جگہ موجود ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ اب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے یعنی پاک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مکان میں آپ نہیں بول سکتے، تو جو نا کوئی زمان میں، زمانے سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ، کوئی زمانے میں بھی قید نہیں لگا سکتے آپ، تو زمان اور مکان دونوں کی قید نہیں لگا سکتے، یہ تو ہر زمان میں، ہر وقت میں، ہر جگہ جو ہے نا موجود ہے۔ ویسا آپ کو ماننا لے کے جاتا ہے کس طرح موجود ہے، تو اس کی قدرت سے، اس کی رحمت سے، اس کے علم سے، یعنی اس کی وسعت سے، اس طریقے سے وہ ہر جگہ قریب ہے، یہ معنی آپ کو سمجھنے ہیں۔ پھر اس قرب کی دو نوعیتیں ہیں، یعنی اس قریب کی، اس قرب کی دو نوعیتیں، قرب عمومی جو ہر مومن سے ہر وقت ہے، عمومی ہر مومن سے ہر وقت ہے، نارمل جو بولتا ہے نا، یعنی عمومی طور پر جو ہے نا، یعنی نارملی جیسا بولا جاتا ہے مثال کے طور پر ہر مومن کے، اور قرب خصوصی ہے جو خاص لوگوں سے خاص وقتوں میں ہوتا ہے، جیسے کوئی تہجد گزار ہے تو اس وقت اس کو اللہ کا قرب خاص حاصل ہوتا، جیسے کوئی جو ہے نا جو شب قدر میں عبادت گزار ہے اس کو اللہ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے، کوئی راتوں میں جو ہے نا مراقبے میں مشغول ہے تو اس کو اللہ کی رحمت، اللہ کا خوب خاص، یعنی وہ خصوصی جو ہے نا قرب اللہ کا عطا ہوتا ہے۔ یوں تو اس قرب کے اوقات بہت ہیں، مگر تین وقت بہت اہم ہے، اب اس کو غور سے سنیے۔ تو بولے خصوصی وقت جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے وہ تین وقت ہے، وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے تلاوت قرآن کے وقت، سجدوں، خصوصاً تہجد کے سجدوں کے وقت، کہ بندہ ان سجدوں کے ذریعے رب سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ، کان، زبان بن جاتا ہے، کہ بندے سے خدائی کام ظاہر ہوتے ہیں، جیسے آئینے سے سورج کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں، یا پانی آگ سے پر قریب رہ کر آگ کا سا کام کرنے لگتا ہے۔ یعنی مثال کیسی ہے کہ بھئی اب آپ پانی ابال دو، تو ابلا ہوا پانی جو ہوتا ہے، آگ پہ اگر پانی جلا دیا، ابل رہا پانی، تو چاہے آگ سے کسی کو جلاؤ یا ابلا ہوا پانی کسی کو پھینک دو وہ بھی جل جائے گا، وہ ابلا ہوا پانی حالانکہ پانی ہے لیکن وہ بھی جلا دے گا، تو آگ سا کام کرے گا، اس کے اندر وہ صفت آ گئی۔ ویسی جو ایک آئینہ سورج کے سامنے رکھ دو تو اس کا جو ریفلیکشن آئے گا دوسری طرف، وہ پورا سورج کی طرح جو ہے نا روشنی آپ کو دکھائی پڑے گی، اس کے اندر اس کی نوعیت آ جائے گی۔ تو بولے تہجد کے سجدوں میں بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات جو ہے نا اس سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو ہم ہیں بہت سارے اللہ کے صفات کے مظہر، لیکن جو ہے نا اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ خدائی سے کام اس سے جو ہے نا سرزد ہونے لگتے ہیں، غرض کے بندے سے خدائی کام ظاہر ہوتے ہیں، یہ دوسرا ہوا۔ تیسرے کسی مخرب بندے کی صحبت سے، سبحان اللہ، کوئی مخرب بندے کی صحبت میں رہنے سے بھی جو ہے نا اللہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ صحبت سے تقدیریں بدلتی ہیں، تحسینیں بدل جاتی ہیں۔ دیکھو حضور انور کا قرین شیطان حضور کی برکت سے مسلمان ہو گیا، سرکار کا جو قرین تھا، جو جن آپ کے ساتھ جو پیدا ہوا تھا شیطان، وہ مسلمان ہو گیا تھا، سرکار خود حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو مسلمان بنا دیا۔ خیال رہے کہ رب کے بندے سے قریب ہونا اور ہے، اور بندے کا رب سے قریب ہونا کچھ اور۔ جب بندہ رب سے قریب ہو جاتا ہے تو اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ بندے کے قرب کے دو درجے ہیں، پہلا درجہ ہے بندہ سمجھتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تب وہ گناہ غفلت سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، اسی درجے میں سوز یعنی گزار لذت عبادت اعلیٰ طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر وہ حدیث ہے کہ احسان یہ ہے کہ بندہ جانے مجھے رب دیکھ رہا ہے یا رب کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سعید ہے جس کا سر آستان پر ہو، اور شقی وہ ہے جس کا سر آسمان پر ہو، تفسیر کبیر میں لکھا ہو۔ یعنی اب یہ خود کی جو ان دو نوعیت ہے، ایک ہوتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اتنا بھی جو ہے نا اپنے آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، تب بھی جو ہے نا بندہ گناہوں سے بچ جائے، وہ گناہوں سے پرہیز کرے گا کوئی، کیونکہ رب مجھے اب اگر حقیقت میں آپ یہ مان کے چل رہے ہیں ایمان سے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، بولیں گے تو سب بولتے ہیں ہاں بولے رب ہمیں دیکھ رہا ہے، کرنے کا کام تو برابر کرتے، تو مطلب کیا ہے کہ دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے حقیقتاً مان لے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اس درجے پہ پہنچ جائیں، تب بھی آپ گناہوں سے، گندگیوں سے پاک و صاف ہو جائیں، یہ الگ چیز۔ اب دوسرا درجہ بولے میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو مالک کو دیکھ کے پھر اس کی ثنا بیان کرنے میں ایک لذت کچھ اور ہے، مالک کو دیکھ کے اس کے لیے سجدہ کرنے میں لذت کچھ اور ہے، مالک کو دیکھ کے اس کی بارگاہ میں ٹھہر کے جو ہے نا اس کی حمد و ثنا پڑھنا یہ کچھ اور ہے، مالک کی بارگاہ میں اس کو دیکھتے ہوئے ٹھہر کے جو ہے نا اس کی بات کرنا یہ لذت کچھ اور ہے۔ تو یہ جو ہے نا قرب، یعنی جو کہا جاتا ہے قرب کی بھی جو ہے نا جو بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اس کی دو نوعیت ہے، ایک نوعیت یہ ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، دوسری نوعیت کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو کم سے کم ہمارے اندر یہ درجہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے یا ہماری روزانہ کے معاملات یہ سمجھو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، سونے جا رہے رب مجھے دیکھ رہا ہے، نیند سے جاگے رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بولے
کاروبار کرنے نکل رہے رب مجھے دیکھ رہا ہے، کھانا کھا رہے رب مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین اگر پیدا ہو گیا تو پھر جو ہے نا دنیا کے معاملات ہی کچھ اور ہو جائیں گے۔ آپ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کوئی بری جگہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو سوچو رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ نیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو پھر کیسے آپ سے کیسے کام انجام دو گے آپ؟ ہر وہ چیز سے اپنے آپ کو روک لو گے جو برا ہے۔ اور پھر دوسری نوعیت عاشقوں کی ہے کہ وہ رب کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر جو ہے نا وہ شہادت دینا وہ کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ اس کی نزدیکی کا بیان ہے۔ اجیبو جوبن سے بنا ہے، بمانے کاٹنا تراشنا۔ تالاب کو جوبا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی زمین بستی کی وجہ سے دوسرے حصے سے کٹ جاتی ہے۔ کلام کے جواب کو اسی لیے جواب کہتے ہیں کہ وہ ہوا کو کاٹتا ہوا سننے والے کے کان تک پہنچ جاتا ہے۔ کسی کی بات قبول کرنے کو اسی لیے استجابیہ کہا جاتا ہے کہ اس سے سوال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے۔ یہاں یا جواب دینے کے معنی میں ہے یا قبول کرنے کے معنی میں ہے۔ دعوت دائن اور دعن سے پکارنا مراد ہے یا دعا کرنا، یعنی جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کے جواب میں لبیک فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں لکھا، یعنی اگر کوئی بھی بندہ اللہ کو پکارے، کسی بھی حال میں پکارے، کیسے بھی پکارے، رب العالمین برابر لبیک کر کے اس کو جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا پر میں لبیک فرماتا ہوں یا قبول فرماتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ادائی میں الف لام عہدی ہو اور اس میں خاص پکارنے والی یعنی مومنوں یا متقین وغیرہ مراد ہوں، کیونکہ کفار کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ کافروں کا پکارنا برباد جاتا ہے، یعنی کافروں کی دعا کرنا پکارنا برباد جاتا ہے۔ پکار چار قسم کی ہے، پھر دیکھیے پکار بھی چار قسم کی ہے۔ ایک گنہگار کی پکار، ایک ہے برار کی پکار، دل فگار کی پکار اور بے قرار کی پکار۔ پھر ان میں سے دل فگار اور بے قرار کی پکار بہت ہی تاثیر ہوتی ہے، یعنی بولے دل فگار یعنی بولے دل سے ٹوٹے ہوئے دل سے غمگین دل سے بولے پکارنا، ایک وہ ہو گیا۔ اور جو ہے نا یعنی بے قراری یعنی ایک دم بے قرار ہو کے پکارنا، بولے اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہ پکار عرش کو ہلا دیتی ہے۔ بولے جو دو پکار ہوتے ہیں دل فگار والی اور جو ہے نا بے قرار والی، یہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ رب فرماتا ہے امن یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب یعنی ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے بجلی کی مدد سے تمام دنیا میں آواز پہنچ سکتی ہے، تو بے چینی دل کی بجلی کے ذریعے بھی آواز عرش تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر خدا اپنے میں بے قراری نہیں ہے، یعنی اگر سمجھیے کہ اپنے خدا اپنے اندر بے قراری نہیں ہے، تو کسی بے قرار سے جو دل فگار کی جو بجلی ہوتی بولے وہ آپ کی دعا کو عرش تک پہنچا دیتی۔ استرار والوں کے ذریعے سے دعا کرائی جاتی ہے، یعنی جس کے اندر وہ چیز پیدا ہو، یعنی ویسے لوگ سے اور ممکن ہے کہ اس سے ساری ہی دعا کرنے والے مراد ہوں، کیونکہ دنیا میں کفار کی بھی بعض دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ جو ہے نا ساری دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس کی بحث انشاءاللہ خلاصہ تفسیر کے بعد ہوگی، گفتگو کریں گے اس کے اوپر۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، بواسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بندوں سے غائبانہ کلام ہے، اور یہاں استجابت کے معنی قبول کرنا اور بات ماننا ہے، یعنی ان بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے فرمان مانے یا میری وجہ سے شریعت کی اتباع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں تیری دعا پہ لبیک کہتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تم بے قراری میں مجھے پکارو گے میں اور جلدی سنوں گا، تم جو ہے نا دل فگاری سے مجھے پکارو گے میں اور جلدی سنوں گا، استراحت سے پکارو گے تو میں سنوں گا، تمہاری ہر دعا کو میں لبیک کہوں گا۔ ہو سکتا ہے میں کافروں کی دعا کو بھی سنوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری دعا قبول ہونے کے لیے بولے تم کو جو ہے نا شریعت کی اتباع کرنی ہوگی، تم کو میرے حکم ماننے ہوں گے، تم کو میرے احکام بجا لانے ہوں گے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، یا تو اس سے ایمان لانا مراد ہے یا ایمان پر قائم رہنا، یعنی ایمان کے ساتھ اطاعت کریں کیونکہ بغیر ایمان اعمال معتبر نہیں، اور یا یہ کہ ایمان پر قائم رہیں۔ لعلہم یرشدون، یہ رشدن سے بنا ہے بمعنی ہدایت پانا، لعل بندوں کے لحاظ سے ہے، یعنی ہدایت کی امید پر یہ سارے کام کریں، نہ کہ دنیا کی خاطر۔ بولے نہ دنیا کی خاطر مت کریں، بولے ہدایت سے جو نا بولے ایمان رکھ کر تقوی رکھ کر اس کے اعتبار سے جو ہے نا پھر یہ تم دعا کریں گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایمان کے ساتھ، ایمان پر قائم رہنا، ایمان رکھنا، اس کے ساتھ دعا کریں گے قبول ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں دور ہوں یا نزدیک، تو آپ فرما دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، ایک آن کے لیے بھی ان سے دور نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں دعا مانگنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اگر قریب نہ ہوتا تو مجھے ان کی دعائیں کیسا علم ہوتا، اور میں ان کے کام کیسے بناتا۔ جب میں غنی ہو کر ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور ان کی تمنائیں پوری کرتا ہوں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ میرے احکام مانیں اور اطاعت کریں اور مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لائیں تاکہ راہ جنت کی ہدایت پائیں۔ خیال رہے کہ قبولیت دعا کی شرط علماء کے ہاں عقل حلال صدق مقال ہے، یعنی اب یہاں علماء کے یہاں کیا ہے معلوم ہے دعا کی قبولیت کا جو یعنی جو راز، اس کو اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے بعد میں، لیکن اس سے یاد رکھیں کیا ہے کہ جو ہے نا
عقل حلال یعنی حلال کھانا، حلال رزق، اور صدق مقال یعنی سچائی، ہر کام میں، ہر یعنی تمہارے کلام میں جو ہے نا سچائی ہو، یہ دو چیزیں اگر آ گئی تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور صوفیہ کے یہاں چشم گراں دل گریاں ہیں، اور علماء کے یہاں دو شرط ہے، تو صوفیہ کے یہاں کیا ہے؟ بولے چشم گریاں، بولے آنکھ سے آنسو رواں ہو گرے وزاری میں، اور دل میں جو ہے نا بے قراری ہو، دل ایسا جو ہے نا بولتا نا ایک دم بس یار کی طلب میں ہو، مگر یہ سب فرماتے ہیں کہ تم رب کی مانو، وہ تمہاری مانے گا، اسی لیے فرمایا فل یستجیبو، پھر رب کی مانے بے چوں چرا، جیسے رعایا حکیم کی، مریض حکیم کی اولاد ماں باپ کی، شاگرد استاد کی بے چوں چرا مانتا ہے۔ بولے جس طرح اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کی مانتے ہیں، کوئی بحث نہیں، ٹیچر بولا یہ کرنا ہے کرنا ہے، بس کوئی لاجک نہیں کیوں کرنا ہے، ایسا کئی کو ہے، یہ سب باتیں نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی جیسے بچے جو ہے نا والدین کی جو ہے نا بے چوں چرا جو ہے نا بات مانتے ہیں، مثال کے طور پر بولے ایسے ہی بے چوں چرا میری بات مانو، میں نے جو حکم دیا تو بس میرے حکم کو مانو، میں نے حکم دے دیا بس ختم ہو گئی بات، کوئی وہاں پہ عقل وغیرہ دوڑانی نہیں رہتی۔ اسی لیے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، مجھ پر ایمان لائیں، اعتقاد رکھیں کہ ہم جو کچھ حکم دیتے ہیں وہ غلط نہیں دیتے، کیونکہ ہم رب ہیں، تمہاری ضروریات ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان، یہ اس کا خلاصہ ہوا۔ اب یہاں پر جو ہے نا دعا کے متعلق بہت خاص گفتگو ہے، بہت خاص جو ہے نا نقطے جو ہے نا بیان ہو رہے ہیں، اس کو غور سے سنیے۔ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، یعنی عبادت کا جو دماغ ہوتا ہے نا، یعنی مغز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عین، یعنی اس کے یعنی فروٹ کا چھلکا ہٹاتا تو بچتا کیا؟ مغز۔ تو یعنی عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے، اس کے عقلی اور نقلی بے شمار فائدے ہیں، یہاں پر کچھ عرض ہیں۔ ایک، دعا سے اظہار بندگی ہوتا ہے، اور دعا نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کی شان یہ ہے کہ اپنے مولا سے ہر وقت دعا مانگتا رہے، تو ہر وقت جو ہے نا اپنے رب سے دعا مانگتا رہے۔ دوسرا، دعا سے محبت الہی، ہر وقت دعا کیوں مانگنا ہے کہ اللہ، یعنی جب تم عبادت کر رہے، جب تم اللہ کو پکار رہے، تو دعا مانگنا عاجزی ہے، انکساری ہے اس کے سامنے، اور نہیں مانا تو لاپرواہی ہے، اگر دعا نہیں کریں گے تو اور وہ تو لاپرواہی ظاہر ہوگی اس سے، اسی لیے جو ہے نا دعا مانگنا ہے۔ دوسرا، دعا سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے حاجت روا کو محبوب جانتا ہے، جتنا دعا کریں گے اتنی محبت اللہ سے پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیسرا، دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اپنی محتاجی اور رب کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے۔ رعایا اپنی مجبوری اور حاکم کے اختیارات جان کر ہی اس کی اطاعت کرتی ہیں۔ اگر کوئی حاکم ہے، کوئی حکومت کرنے والا ہے، تو بولے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسا کر کے رعایا جو ہے نا بھروسہ کر کے اس سے مانگتی ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے نا اپنے رب سے ایسے ہی مانگو، عاجزی سے، یہ جان کر مانگو کہ وہ بے نیاز ہے، وہ تو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، اس یقین سے مانگو۔ چوتھا، دعا سنت انبیاء ہے، ہر پیغمبر نے ہر موقع پر دعائیں مانگی، ہر پیغمبر نے دعائیں مانگی۔ پانچواں، دعا رب کو پیاری ہے، اس لیے اس نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا۔ چھٹا، ہر مذہب نے دعا کی رغبت دی، کفار بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ ساتواں، دعا سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھیں کیا پیاری بات ہے۔ کئی مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن وہ ایسا کیوں ہے معلوم ہے؟ کہ ہو سکتا ہے تمہاری دعا سے کئی ایسی آنے والی بلائیں تھی ٹل گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نصیب بدل جاتے ہیں، دعاؤں سے نصیب بدلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آٹھواں، دعا سے رب کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ نواں، ہر عبادت بغیر دعا معلق رہتی ہے، دعا اس کا پر ہے جس سے وہ بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ ہر عبادت جو ہے نا معلق یعنی لٹکتے رہتی ہے، اور دعا اس کے پر ہیں، دعا مانگی جائے تو پھر وہ بارگاہ الہی تک پہنچ جاتے ہیں۔ دسواں، رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا، تمہارا کام دعا مانگنا ہے، ہمارا کام قبول کرنا ہے، در منظور میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، تمہارا کام ہے مانگنا، تم مانگو، ہمارا کام ہے دینا۔ 11واں، حق تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی واپس کرے۔ مشکات کتاب الدعوت میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا شرم آتی کہ کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کے مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے، بولے اس کے ہاتھ میں کیسے خالی جانے دیں؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کے بہت سے آداب ہیں، جن میں سے کچھ یہاں پر عرض ہیں۔ ایک، دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، نہ بہت نیچے ہوں نہ بہت اونچے، بلکہ کندھے کے مقابل رہیں، اور دعا کے بعد ان کو منہ پر پھیر لیا کریں۔ یہ مشکات میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے۔ تو پہلا جو ہے نا دعا کے آداب کیا ہے؟ بولے ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو جیسے مانگ رہے ہو، بولے دونوں ہاتھ کھلے ہوں، نہ زیادہ اوپر ہوں نہ زیادہ نیچے ہوں، کم سے کم اپنے جو ہے نا کندھوں کے برابر ہوں، اور جو ہے نا دعا مانگنے کے بعد اپنے ہتھیلی کو جو ہے نا اپنے منہ پہ پھیر لیا کرے۔ دوسرا، ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر بار وہی بات دہرائی جا رہی ہے، اگر تمہارا رزق حلال ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دعا آسمان کا دروازے کی کنجی ہے، اور غذا حلال اس کنجی کے دانتیں۔ تفسیر البیان میں کنجی دیکھتے ہیں نا، کنجی پہ جو دانت بنے ہوتے ہیں، تو صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ بولے آسمانوں کی کنجی دعا ہے بے شک، لیکن وہ کنجی کا جو دانت ہے نا وہ حلال رزق ہے۔ تو دن رات اگر دھوکہ بازی کر کے مٹی وغیرہ کے جو نا حرام مال کھا رہے اور دعا مانگ رہے اور پھر رو رہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس کی وجہ آپ جان لو کہ وہ حرام غذا ہے۔ تیسرا، دعا کے وقت دل حاضر ہو، یہ بہت اہم ہے۔ دعا اٹھا کے بولے ربنا آتنا فی الدنیا، بولے لوگ دیکھ رہے ہیں اور لمبی کرو دعا،
بولے دعا کر رہے، بولے خیال کہاں کی ہے، بولے کیا ہوا کہ میسج آیا کہ نہیں آیا کہ، بولے میرے ریل کا کیا ہوا کہ، بولے میرا فلاں، یہ اس سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے وقت حاضر دل حاضر ہو اپنے رب العالمین سے، جب تم یعنی گفتگو میں جو ہے نا اس سے مانگ رہے ہو تو بالکل حضور دل سے مانگ۔ چوتھا، دعا کے وقت قبول کی خفی امید ہو، نا امیدی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر تم یہ ہمیشہ امید رکھتے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، بھائی اتنی دعا مانگ رہے ہو رہی نہیں، کبھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یقین رکھو دعا قبول ہوگی، برابر ہوگی۔ پانچواں طریقہ دعا یہ ہے، یہ بہت اہم ہے، دیکھیں سنیے طریقہ دعا کا طریقہ کیا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اولا حمد الہی کریں، سب سے پہلے اللہ کی ہم بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، یا اللہ میں تیری ثنا بیان کرتا ہوں، تیری تعریفیں بیان کرتا ہوں۔ پھر حضور پر درود بھیجیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریں، پھر استغفار کریں، اور پھر عرض حاجات کریں، پھر درود شریف پر ختم کریں۔ اب یہ ایک طریقہ یہ بتایا گیا، تو سب سے پہلے اللہ کی ہم بیان کریں، درود پاک پڑھیں، اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے استغفار پہلے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنی جو ہے نا میں نے توبہ کرنے کے بعد جو ہے نا اپنے حاجات بیان کریں اور پھر درود پڑھیں۔ یہ ایک طریقہ ہوا۔ دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھیں، کیونکہ خیال کا بڑا اثر ہوتا ہے، تفسیر الباقی کا یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اگر کچھ آپ مانگ رہے ہیں تو اس وقت جو ہے نا پورا تصور اس کا رکھیں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں تو برابر آپ کو عطا ہوگی۔ آج دیکھیے ویسٹرن ورلڈ میں یعنی جو ہے نا مغربی دنیا میں جو ہے نا پاور آف اٹریکشن بولتے ہیں اس کو، اصل میں ہے کیا چیز؟ وہ دعا ہے۔ اسلام نے اس کو دعا کے ذریعے سکھایا ہے۔ پاور آف اٹریکشن مطلب کیا ہے کہ بھائی مجھے گاڑی چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، وہ سوچتے رہتا ہوں گاڑی مجھے مل رہی، دیکھو مرسڈیز آ جا رہی، بولے ایسی کلر کی ہے، بولے ایسے اس کی گدیاں میں بیٹھ کے چلا رہا ہوں، دیکھو آ گئی، ایسی ہے ایسی ہے، یعنی وہ ہر وقت وہ تصور کر کے وہ دونوں کھینچتا اپنی طرف۔ تو دعا بھی تو وہی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے تو وہ پورے تصور میں مانگو تو پھر جو ہے نا وہ تم کو عطا ہوگا۔ ساتواں، بہتر یہ ہے کہ صرف اپنے ہی لیے دعا کریں بلکہ اور مسلمانوں کے لیے بھی کریں، اور ابتدائی اپنے سے کریں۔ بولے ایسا نہیں کہ دعا میں صرف اپنے لیے مانگو بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مانگو، اپنے والدین کے لیے مانگو۔ اس لیے جو ہے نا بزرگان دین ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ کیا بتاتے ہیں کہ بے شک اللہ کی حمد کرو، درود پاک پڑھو، پھر استغفار کرو، توبہ کرو اپنی، پھر اس کے بعد جو ہے نا تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگو، اپنے والدین کے لیے دعا مانگو، پھر جو ہے نا اپنا جو ہے نا اپنے لیے دعا مانگو، پھر درود پڑھو، دعا کو ختم کرو۔ ایک طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اب دعا کی مقبولیت کے اوقات کیا ہیں، اس کو غور سے سنیں بڑے۔ چند وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ایک، جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان، جمعہ کے دن اول خطبہ اور دوم خطبہ جو ہوتا ہے، جو ایک خطبہ دوسرے خطبہ، امام صاحب جب بیٹھ کے اٹھتے دوسرے خطبے کے لیے، وہ جو وقت ہوتا دعا قبول ہوتی، اس وقت دعا کر لیا کرو۔ دوسرا، خطبہ اور نماز کے درمیان، پھر دوسرا جو ہے نا خطبہ اور نماز کے درمیان جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے وہ دعا قبولیت کا وقت ہے۔ تیسرا، جمعہ کے دن سورج غروب ہوتے وقت، جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا وقت، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ دیکھو سبحان اللہ، کل جمعہ ہے، اب فل یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ۔ چوتھا، بارش کے وقت، یہ تو اس سے پہلے میں بتایا آپ کو، بارش کے وقت بھی دعا قبول ہوتی۔ پانچواں، مرغ کے اذان دیتے وقت، جب مرغا جب صبح صبح بانگ دیتا نا، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو کیا نقطہ ہے۔ چھٹا، ہر رات کے آخری چھٹے حصے میں، تہجد اور فجر کے درمیان کے حصے میں جو ہے نا دعا قبول ہوتی ہے۔ ساتواں، رمضان میں افطاری اور سحری کے وقت۔ آٹھواں، قرآن پاک ختم ہوتے وقت۔ نواں، اذان کے بعد، ہر اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے مسلمانوں۔ 5 وقت اذان ہوتی، سوچو اگر اذان ہوتی تم دعا کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ 10واں، فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی۔ 11واں، شب قدر میں۔ تو یہ 11 ایسے اوقات ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے، اس کو اچھے سے ذہن نشین کر کے رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک، جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان، دوسرا خطبہ اور نماز کے درمیان، تیسرا جمعے کے سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے کا وقت، چوتھا بارش کے وقت، پانچواں مرغا بانگ دیتے وقت، چھٹا تہجد فجر کے درمیان کا وقت، ساتواں رمضان میں افطار اور سحری کے وقت، آٹھواں قرآن ختم کرنے کے وقت، نواں اذان کے بعد، 10واں ہر فرض نماز کے بعد، 11واں شب قدر میں۔ اب دعا کے مقامات، کچھ ایسے مقامات ہیں خاص جن میں دعا قبول ہوتی، چند جگہ دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ایک، بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑنے کے وقت، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب زندگی میں پہلی مرتبہ مکے میں جانے کا موقع ملے تو جیسے کعبے پہ نظر پڑے وہیں جو ہے نا دعا کرنا شروع کرے، کہ پہلی نظر جب کعبے پہ پڑی تو ہر وہ دعا قبول ہے۔ سبحان اللہ، دیکھو عمرہ چلنے والے اس کو اچھے سے یاد رکھو، جو پہلی دفعہ چل رہے، جیسے نظر پڑے گی جو دعا مانگی وہ قبول ہوگی۔ ہاں، مجھے بھی یاد رکھنا اس دعا میں بھائی۔ دوسرا، طواف میں ملتزم کے پاس، جیسے بتایا ملتزم کا ایک جگہ ہے، وہ کہاں ہے تو کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے بیچ کے مقام کو ملتزم کہتے ہیں، تو وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، بیت اللہ میں چاہے زمزم کے پاس جہاں زمزم کا کنواں ہے وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھا، زمزم پیتے وقت، جب زمزم پی رہے ہوں اس وقت جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے زمزم کی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم علما نافع رزقا واسعا شفاء من کل داء، ہم بول کے پڑھتے کہ علم عطا کر، شفا عطا کر، رزق حلال عطا کر، بہت وسیع عطا کر، بول کے پیتے دیکھو ہمیشہ زمزم۔ پانچواں، صفا اور مروہ پر، جب صحیح کریں گے صفا مروہ پر ہر دعا قبول ہوگی، صحیح کے دوران بھی قبول ہوگی۔ ساتواں، مقام ابراہیم کے پیچھے عرفات، مزدلفہ اور مینا میں، یا ہر جگہ جو ہے نا دعا قبول ہوگی۔ آٹھواں، تینوں جمروں کے پاس جہاں شیطان کو کنکریاں مارے جاتے ہیں وہاں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ نواں، انبیاء کرام کے مزارات کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10واں، بزرگان دین کی خبروں کے پاس، تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے، یہ سارے مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ بزرگوں کے پاس
دعا مانگنا سنت انبیاء ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بیوی مریم کے پاس کھڑے ہو کر اولاد کی دعا کی، اور قرآن فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبا۔ اولیاء اللہ رب کے اسٹیشن ہے، یہاں سے رحمت ملتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی ربوبیت کے، اللہ کے رحمت کے اسٹیشن ہے اولیاء کرام، اور وہاں سے وہ قبول ہوتی ہے، وہاں سے وہ عطا ہوتی ہے۔ تو یہ مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کن کی دعاؤں زیادہ قبول ہوتی ہے، اب یہ سنیے آپ بولے، اب ایک تو سن لی دعا کیا ہے، دعا کے آداب سن لیے، دعا کے اوقات سن لیے، دعا کے مقامات سن لیے، اب کن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان کے متعلق سنیں۔ ایک، روزے دار کی افطار کے وقت، جو روزہ رہتا ہو افطار کا، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، عادل بادشاہ کی، جو بادشاہ عادل ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، انصاف پسند بادشاہ، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چوتھا، ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جو خوش قسمت جن کے ماں باپ حیات ہیں، جا کے ان کے پیر پکڑو، ان سے جو دعا ان کے منہ سے نکلے گی قبول ہوگی۔ پانچواں، مسافر کی، جو سفر میں ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے چاہے چھوٹا سفر ہو بڑا سفر ہو، دعا کیا کرے سب کے لیے، اپنے لیے، ہر کسی کے لیے۔ چھٹا، بیمار کی، مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے جو بیمار ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو بیمار کے وقت جو ہے نا موبائل پہ ریل دیکھنے کے بجائے اللہ کی یار ذکر کرو، دعا کرو، یار اللہ سے دعا مانگو۔ ساتواں، گھر پہنچنے سے پہلے حاجی کی، جو حج کو جائے اور گھر پہنچنا جو دعا مانگے قبول ہوتی ہے۔ آٹھواں، مسلمان کے لیے اس کے پیچھے دعا، یعنی وہ حاضر نہ ہو اس کے پیچھے دعا جب ہوتی ہے، بھائی فلانا بہت اچھا، اللہ اس کو اچھا رکھے، اللہ اس کو نوازے، بھائی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نواں، مجاہد کی، جو جہاد میں ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا مطلب جو جنگ میں ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جو نفس کے جہاد میں تزکیہ نفس بھی لگا اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ مسئلے ہیں۔ ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا منع ہے، ناجائز کام کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ آپ بولیں گے بھائی دیکھو اس کی گھر سے بہت جلن ہو رہی ہے، یا اللہ اس کا گھر جلا دو، یا اللہ اس کا گھر جلا دو، یہ قبول نہیں ہوگی۔ یا اللہ اس کی کار میرے کو مل جائے، یا اللہ اس کا بنگلہ میرے کو مل جائے، یہ قبول نہیں ہوگی۔ محال چیز کی دعا کرنا منع ہے، بلکہ جو حرام چیزیں ان کی دعا کرنا منع ہے۔ بولے یا اللہ وہ طلب ہو رہی سگریٹ مل جائے، سگریٹ ماننا ہے، یہ حرام ہے بھائی، مت مانگو دعا، منع کر، منع ہے۔ بولے وہ طلب ہو رہی ایک بوٹل چاہیے، یہ منع ہے۔ مسئلہ، اگر قبول دعا میں دیر لگے تو شکوہ نہ کریں ورنہ دعا قبول نہ ہوگی۔ بولے اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی تو وہاں شکوہ مت کرو ورنہ پھر وہ قبول نہیں ہوگی۔ دعا تو اظہار بندگی ہے، اگر قبول نہ ہو تو بھی مانگنا نہ چھوڑیں اور سمجھیں کہ اس میں ہماری بہتری ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی دعا ہم مانگ رہے وہ قبول نہیں ہو رہی تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بہتری ہے، خیر ہے۔ میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ دیکھو اشعار بولنے والے کیا پیارا اشعار بولے، میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پتہ ہے کہ انہی کے پاس آ کر اس کا نشان ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ رب کہاں ہے، تو پتہ لگا کہ وہ قریب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں سرکار کے پاس آ کے جو ہے نا پتہ لگا رب کا، تو کسی نے کیا خوب کہا، کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے، توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ اور ایک فائدہ، رب کو دور سمجھ کر اسے بلند آواز سے پکارنا جہالت ہے، کیونکہ وہ قریب ہے۔ انشاءاللہ اس کی بحث نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں آئے گی، اور آگے جو آیت آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سچی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ اس کا ظہور کسی طرح ہو۔ بولے آپ جیسا ظہور چاہ رہے، ہو سکتا ویسا نہ ہو، کوئی اور طریقے سے ظہور ہو جائے، لیکن سچی دعا قبول برابر ہوگی۔ جو چاہے کہ رب میری بات مانے تو اسے چاہیے کہ وہ رب کی مانے، جیسا کہ فل یستجیبوا سے اسے معلوم ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر مومن سے قریب ہیں، کہ رب تعالیٰ نے اپنے قرب کو اس آیت مذکورہ میں خبر دی، اور حضور علیہ السلام کے قرب کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ بہت سی آیتیں قرآن میں جہاں حضور یعنی رسول بندے کے قریب ہوتے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما، کئی ایسی آیتیں دیکھو، لقد جاءکم رسول، ایک آیت ہے عزیز علیہ ما عنتم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ ساری آیتوں میں جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، اور رحمت کا بیان یوں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ مومن سے اللہ تعالیٰ بھی قریب ہیں اور اس کے رسول بھی قریب، اسی لیے مومن اللہ کو بھی پکارتا ہے ربنا لک الحمد وغیرہ، اور حضور کو بھی السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے جو ہے نا ہر نماز میں جو ہے نا سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک فتح اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ بلکہ سارے علم الغیب کا پتہ ہے۔ صحابہ کرام رب کا پتہ حضور سے پوچھتے ہیں، بلکہ صحابی عورتیں اپنے فوت شدہ بچوں کے بارے میں پوچھتی تھیں کہ ہمارا بچہ کہاں ہے، حضور بتاتے تھے کہ جنت کے فلاں درجے میں ہے۔ بولے اور کیا جو ہے نا آپ کو دلیل چاہیے کہ سرکار علم غیب جانتے تھے؟ بولے اللہ کا پتہ جاننا تھا تو صحابہ آپ کے پاس آئے، آپ نے بتا دیا۔ فوت شدہ بچوں کے بارے میں عورتیں پوچھتی تھی کہ ہمارا بچہ اب کہاں ہے، تو آپ فرماتے تھے جنت کے فلانے فلانے درجے میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کو پکارنا بھی عبادت، بلکہ بہترین عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتا ہے۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو قرآن میں پکارا ہے، مگر کیوں کافروں کو پکارا اظہار غضب کے لیے، غافلوں کو پکارا جگانے کے لیے، مگر بندہ رب کو پکارتا ہے کبھی اپنا دکھ درد سنانے
سنانے کو جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، اور کبھی اس کی حمد ادا کرنے کو جیسے اللہم مالک الملک الگ۔ غرض کے رب کا پکار اور بندے کے پکار کا منشا مختلف ہے، لہٰذا اس پر یہ اعتراض نہیں کہ رب تو علیم و خبیر ہے، اسے کیوں پکارتے ہو؟ یعنی کوئی اگر یہ بولے کہ بھائی اللہ اللہ تو جاننے والا، پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رب العالمین نے بھی جو ہے نا مومنوں کو پکارا ہے اپنی جو ہے نا اظہار کے لیے، دوسرے کافروں کو پکارا ہے تنبیہ کے لیے، غافلوں کو پکارا ان کو جگانے کے لیے، اس طرح بندے بھی رب کو پکارتے ہیں جو ہے اپنی اپنی جو ہے نا فریاد سنانے کے لیے۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں، بہت دلچسپ اعتراضات ہیں، سوال سنیے۔ جب رب تعالیٰ سب سے قریب ہے تو کبھی اپنے بندوں کو بصیغہ غائب کیوں خطاب کرتا ہے؟ جیسے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا میں آیا، بولے جب اتنا قریب ہے تو بولے پھر غائب میں کیوں ہے اللہ تعالیٰ؟ بندوں کو دکھتا کیوں نہیں؟ جواب سنیے، وہ تو سب سے قریب ہے لیکن بندے غافلوں کے سے دور ہوتے ہیں۔ اور ایک اعتراض، تو چاہیے کہ رب کا ذکر بلند آواز سے نہ کیا جائے کیونکہ وہ قریب ہے۔ اب ایک سوال ہے، اس کا جواب سنیے۔ بلند آواز سے ذکر کرنے میں چند فائدے ہیں۔ اس سے خلق کی غفلت دور ہوتی ہے، شیطان بھاگتا ہے، دوسروں کو ذکر کی رغبت ہوتی ہے، جہاں تک آواز پہنچے وہاں تک کی چیزیں اس کے ایمان کی گواہ بنتی ہیں۔ دیکھو مشکات باب الاذان، اسی مشکات باب صلاۃ اللیل میں ہے کہ ایک شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا امتحان لینے ان کے گھروں میں پر تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلند آواز سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے پایا۔ صبح کو جب یہ حاضر بارگاہ ہوئے تو اس کی وجہ پوچھی، انہوں نے عرض کیا کہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا۔ عمر فاروق سرکار کو امتحان لینے صحابہ کرام کے خیموں پر گئے، یعنی ان کے حضوروں پر گئے، اور دیکھیں عمر فاروق رات میں جانا بڑی زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب صبح آئے سرکار کے پاس تو پوچھے ایسا کیوں؟ تو آپ بولتے ہیں میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، رب کو منا رہا تھا۔ یہ عمر فاروق تعالیٰ جواب دیتے ہیں، بولے سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا۔ اس آیت میں ان کی تردید ہے جو رب کو دور سمجھ کر پکارے ہیں۔ بولے ایسا نہیں کہ رب کو دور سمجھ کر نہیں پکارے، جب آپ ذکر جہری کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی جو ہے نا شوق پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں تک آواز پہنچتی وہاں تک کہ ذرات جو ہے نا گواہ بن جاتے قیامت میں آپ کے لیے۔ ذکر بالجبر بھی افضل ہے اور ذکر بالخفی بھی، جیسا موقع ویسا ذکر۔ تو زور سے ذکر کرنا بھی بہتر ہے اور خاموشی میں ذکر کرنا بھی بہتر ہے، جیسا موقع ویسا کرے۔ اور ایک سوال، دعا مانگنا بیکار ہے کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھا جا چکا، لہٰذا تقدیری بات ضرور ہو کر رہتی ہے۔ دعا مانگیں یا نہ مانگیں، نیز رب ہماری حاجتیں خود جانتا ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ نیز دعا میں حکم سا معلوم ہوتا ہے کہ خدایا یہ تو کر دے، اور رب کو حکم دینا بے ادبی ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے کہ جو میرے ذکر میں مشغول ہو کر دعا مانگ سکیں تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، غرض کے دعا سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ پورا سوال ہوا، دیکھیں ایک سوال میں 3-4 سوال پوشیدہ ہیں، اس کا جواب سنیں۔ دعا سے فائدہ ہم خلاصہ تفسیر میں عرض کر چکے ہیں، یہ اعتراضات محض بیکار ہیں۔ خود اس آیت سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ بندوں نے رب کا پتہ معلوم کرنے کی خواہش کی جو پوری ہوئی، اور جیسا کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھی ہیں ویسے ہی بندے کی دعا بھی لکھی ہے کہ فلانا چیز مانگے گا تو ہم دیں گے اور اگر نہ مانگے گا تو نہ پائے گا۔ یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، بے شک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن دعا مانگے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، مانگے گا تو ملے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے، نہ مانگے گا تو نہ ملے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دعا مثل دوا کے ضروری ہے کہ اگرچہ شفا رب کے حکم سے ہی ہے مگر دوا کا ذریعہ ہے، اور بے شک وہ علیم و خبیر ہے مگر رب قدیر بھی ہے، اور رب کی شان یہ ہے کہ اس کے دروازے پر بیکاری آئے اور مرادیں لے کر جائے۔ دعا مانگنے میں ہماری بندگی اور اس کی ربوبیت کا اظہار ہے، اسی لیے اس نے جگہ جگہ دعا کا حکم دیا اور انبیاء کرام اور اولیاء نے دعائیں مانگی۔ ذکر والی حدیث کا منشا دعا سے روکنا نہیں بلکہ دعا کی رغبت دینا ہے، کیونکہ رب کی حمد و ثنا بلکہ درود شریف بھی دعا ہی ہے۔ یہ پورا اس کا جواب ہے۔ بولے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے دعا مانگنا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ دعا مانگے گا تو عطا ہوگا، اس کی خدمت بدل جائیں گے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کو نصیب سے زیادہ عطا ہوگا اگر مانگے گا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، نام نہیں مانگے گا تو نہیں ہوگا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور ایک سوال، پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگ نمرود میں جاتے وقت دعا کیوں نہ کی بلکہ حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو کچھ رب سے حاجت ہے تو فرمایا کہ وہ جانتا ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے، اور ان کا دعا نہ مانگنا بہت پسند کیا گیا۔ یہ ایک سوال ہوا، اب اس کا جواب سنیے۔ وہ وقت امتحان تھا کہ آپ کو خطرہ تھا کہ کہیں عرض کرنا بے صبری میں شمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عشق ہے دیکھیے آپ۔ بولے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزمانا تھا، بولے ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے بے صبری کر کے مانگ لیا، وہ تو مجھے عطا بچا ہی لے گا۔ جیسا کہ ہمارے حضور علیہ السلام نے واقع کربلا کی خبر دی مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے صبر کی نہ کہ دعائے دفع مصیبت کی۔ آپ نے دفع مصیبت کی دعا نہیں کی بلکہ صبر کی دعا کی۔ دعا اور اظہار بندگی کے وقت حضرت خلیل اللہ نے بھی خوب دعائیں مانگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں، چونکہ اس کی تمیز نہیں لہٰذا چاہیے کہ ہر وقت دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اور وقتوں پہ بہت ساری دعائیں کی، ایسا نہیں کہ کبھی دعا نہیں کی، ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی، لیکن اس وقت امتحان کا وقت تھا۔ اور ایک سوال، جب ہم رب کی آواز سنتے ہی نہیں تو اس کے جواب دینے سے کیا فائدہ؟ جواب سنیے، اس کے دو جواب ہیں، ایک عالمانہ دوسرا عاشقانہ۔ عالمانہ جواب تو یہ ہے کہ دنیا عالم الاسباب ہے، یہاں تمام کام واسطوں اور
सबों से होते हैं, पालता खुद है मगर माँ बाप रोजी वगैरह के जरिए से। इसी तरह रब का जवाब बजरिए अंबिया, कुरान, उलमा, मशाइख के जरिए हम सुन रहे हैं, लिहाजा जवाब बेकार नहीं। पहली चीज, यानी बोलते ना भाई कि अल्लाह ताला, बोलते अल्लाह ताला पालने वाला है, लेकिन फिर वालिदैन को जरिया बनाया। बोले अल्लाह ताला परवरिश करने वाला है, लेकिन बाप को जरिया बनाया। तो बेशक वो हमको जवाब दे रहा है किसी किसी के जरिए। जब अल्लाह ताला सुन रहा है कैसे पता हो? जब वो रहमतें नाजिल हो रही किसी किसी के जरिए, तो हमको हम समझ जाना चाहिए कि अल्लाह ताला सुन रहा है, जवाब दे रहा है। आशिकाना जवाब यह है कि हर आवाज कान से नहीं सुनी जाती, बाज आवाजें दिल से भी सुनी जाती हैं। ख्वाब में हम देखते सुनते खाते पीते, मगर इन कान आंख जबान से नहीं। भाई ख्वाब में तुम खा रहे पी रहे, वहां पे ना जबान इस्तेमाल हो रही, ना मुंह इस्तेमाल हो रहा, ना कान इस्तेमाल हो रहे, ना आंख इस्तेमाल हो रहा, तुम देख रहे भी ख्वाब। इसी तरह सूफिया कश्फ में आंख कान भर के सब देख, आंख कान सब बंद करके सब देख लेते हैं। इसी तरह रब की आवाजें दिल से अब भी सुनी जा रही हैं। किसी वक्त दिल में सौज गुजार जोश का पैदा हो जाना है, इसीलिए हुआ है कि रब की आवाजें सुनता है। बोले कभी जो है ना दिल में जोश पैदा हो जाना, अच्छे काम की रगबत हो जाना, कोई अच्छा काम कर बैठना, इसलिए होता कि जो है ना वो आवाजें दिल सुन रहा है, वो इशारा मिल रहा है, इसीलिए वो काम हो रहे हैं। हाँ, मरने के बाद इंशाअल्लाह बगैर वास्ता व असबाब के रब का कलाम सुना जाएगा और जन्नत में बिला वास्ता इसका दीदार होगा। ये हमारा ईमान है, इंशाअल्लाह जरूर होगा। और एक सवाल, एक इस आयत में कबूलियत दुआ का वादा है, हालांकि हमारी सदा दुआएं कबूल नहीं होती। ये अक्सर हर किसी का सवाल होता है, देखिए इसका जवाब सुनिए। इसके चंद जवाब है। एक एक यहाँ उहिबू के माने जवाब देना है, ना कि कबूल करना। और बेशक हर इखलास की दुआ रब की तरफ से लब्बैक का जवाब मिलता है, जिसको हमने बवास्ते पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना। दूसरा ये कि आयत मुतल्लक है, रब के यहाँ दुआ कबूल होती है, ना कि हर दुआ। तीसरा ये कि इसकी तफसीर वो आयत है, फयक्शिफ मा तदऊना इलैहि इंशाअल्लाह, यानी जो दुआएं मर्जी इलाही के मुताबिक होंगी वो कबूल होंगी। दुआ खिलाफ कज़ा ना मकबूल है। बाज दफा अंबिया कराम की दुआ से रोक दिया जाता है, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया गया कि आरिज़ अन हाज़ा। चौथे ये कि कबूलियत दुआ की चंद सूरतें हैं। अब यानी कई चीजें ऐसी होती है कि जो अल्लाह तबारक तआला के मंशे कुदरत में है, जो जायज दुआ है, जो खैर है तुम्हारे लिए, वो दुआ कबूल होती है। अगर बंदे की दुआ इसके लिए बेहतर है तो वो कबूल हो जाती है, वरना दुआ की बरकत से कोई और बला टल जाती है, या इसे दुआ का दुनिया आखिरत में सवाब दिया जाता है। या तो कोई बला टल जाती है, उसका आखिरत में सवाब दिया जाता है। अर्ज की दुआ रायगा नहीं जाती, कोई दुआ रायगा नहीं जाती, हाजत पूरी हो या ना हो। पांचवा ये कि बंदे कभी बुरी चीज को अच्छी समझ कर मांग लेता है, रब अपने करम से नहीं देता। जैसे कि नादान बीमार कामिल तबीब से नुकसानदेह ग़िज़ाएं मांगे और वो न दे, तो इस सूरत में दुआ ना कबूल होना ही बेहतर है। बोले कोई चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, वो तो रब की रहमत है, वो अता नहीं करता, वरना वो नुकसान हमको अता हो जाता, खुदा ना खास्ता। छठा ये कि कभी दुआ की शरायत पूरी अदा नहीं होती, इसलिए कबूल नहीं होती। जैसे बगैर परहेज दवा फायदा नहीं करती। बोले तुम दवा ले रहे बीमारी की, परहेज ही नहीं कर रहे, बीमारी बढ़ती जाती, खत्म कहाँ होगी? और एक सवाल, दुआ में रब ताला को अपनी हाजतें सुनाने की क्या जरूरत है? क्या वो हमारी हाजतें नहीं जानता? इसका जवाब सुनिए। ये अर्ज मारूज इसे बताने के लिए नहीं, बल्कि अपनी नियाजमंदी के इजहार के लिए है, ताकि इसका दरिया रहमत जोश में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले उसको मैंने बताने के लिए नहीं है, क्या वो नहीं जानता? वो तो बेशक जानता है, लेकिन हमारी नियाजमंदी उसको बताने के लिए, हमारी जो है ना यानी बेकरारी, उसको बताने के लिए दुआ मांगी जाती है। अब सूफिया कराम फरमाते हैं, रिसालत का बातिनी नुक्ता गौर से सुनिए। ए नबी अलैहिस्सलाम, राह मोहब्बत तय करने वाले बंदे आपसे पूछते हैं कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। बोले राह तसव्वुफ में भी, राह इश्क पे तो चल पड़े, वो भी कई मरतबा सवाल करते हैं कि हमारी मंजिल कहाँ है भी। और मुझ तक आने वाले सवाल करते हैं कि हमारा रब कहाँ है। इनसे फरमा दो कि हिम्मत करके चले आओ, हम बहुत करीब हैं। बोले बस चलते रहो, हम बहुत करीब हैं। हमारी शान यह है कि जो कोई हमसे जबान हाल कुछ मांगता है, हम इसे इसके इस्तिताअत के मुवाफिक दे देते हैं। अब देखिए ये बहुत जरूरी है, जो भी हमसे मांगता है ना, हम मांगने वाले की इस्तिताअत के हिसाब से उसे देते हैं। किसी को ईमान से नवाज देते हैं, किसी को इरफान से, तो किसी को जनान से, और किसी को लखाए रहमान से। गर्ज के जैसे भिखारी की झोली वैसे दाता की देन, जैसी झोली वैसे दाता की देन। इसीलिए क्या फरमाते हैं कि रब से कुछ मांगना है तो उसी को मांगो। उन्हें चाहिए कि वो अपने को मेरे लायक बनाएं, कि ज़ोद और इबादत से अपनी काबिलियत बढ़ाएं, अपने आईने दिल को साफ करें। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, देखिए बार बार वही बात दोहराई जाती है, अपने आईने दिल को साफ करें, अपने आईने दिल को साफ करें, ताकि मैं इसमें तजल्ली फरमाऊं और वो मुझे इस आईने में देखें और बजरिए इस्तिकामत मुझ तक पहुंचे। ये तो सीधे हज़रत इब्नुल अरबी की जो है ना एक बात, नुक्ता इस आयत का ही पाया। बोले अपने दिल के आईने को इतना साफ करो कि अल्लाह की तजल्ली फिर वहां है, और उस आईने के जरिए उसकी तजल्ली को हम देखें। और एक यहाँ तफसीर है, इसकी दूसरी तफसीर बातिनी ये है कि दुआ करने वाले दो किस्म के हैं। एक दुआ के अल्फाज बोलने, एक हकीकतन दुआ मांगने वाले। एक होते अल्फाज बोलने वाले, एक हकीकतन दुआ मांगने वाले। दुआ पढ़ने वालों को रब का कुर्ब हासिल नहीं, जो खाली अल्फाज से पढ़ते ना उनको कुर्ब हासिल नहीं होता। हकीकी दुआ गो वो हैं जिनका रिस्क हलाल, जिनका रिस्क हलाल। यानी हकीकी दुआ क्यों कौन है? हकीकी दुआ करने वाले, दुआ कबूल होती है वो कौन है?
ان کا رزق حلال ہوتا، زبان سچی ہوتی، دل نورانی ہو، اور ان کی روح غیر اللہ کے ڈھونڈنے سے پاک ہو۔ یہ شرائط ہے، حلال رزق ہو، سچی زبان ہو، دل نورانی ہو، اور روح جو ہے نا غیر اللہ کے مانگنے سے بری ہو۔ اس کی دعا یقیناً قبول ہے اور رب اس کے قریب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ رب سے رب ہی کو مانگے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، خلاف طریقت بود کا ولیہ تمنا کند از خدا جز خدا، یعنی بعض عاشقوں کہتے ہیں کہ خدا سے بارگاہ مصطفیٰ مانگو، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بارگاہ خدا مانگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات۔ زبان کی دعا کان تک پہنچتی ہے، اور جنان یعنی دل کی دعا آسمان بلکہ عرش رحمان تک، اور جو آخرت کی دعا مانگے اس کی دنیاوی آرزویں بغیر مانگے پوری ہوگی۔ یہ سچی دعا ہے، یعنی جو آخرت کی ہمیشہ دعا کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں کچھ نہیں مانگتے، بولے آٹومیٹیکلی ان کی دنیا کی حاجت پورے کیے جاتے ہیں۔ جو دل بخشا ہے مولا بخش دے الفت محمد کی، یعنی دیکھیے لکھنے والے نے کیا خوب اشعار لکھا ہے، جو دل بخشا ہے مولا بخش دے الفت محمد کی، جو آنکھیں دی ہیں دکھا دے مجھے صورت محمد کی، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک یہاں باتیں نقطہ تفسیر ایک بیان ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں، یا میرے بندے جب آپ سے میرا سوال کریں، یعنی آپ سے مجھے مانگیں، تو میں ان سے بہت قریب ہوں، اور صرف قریب ہی نہیں بلکہ پھر تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ کے یہاں آ کر مجھے پکاریں تو ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور اگر آپ سے دور ہیں تو میں بھی ان سے دور ہی ہوں، خواہ میری کتنی ہی عبادت کریں۔ اس لیے یہاں عبادی فرمایا، یعنی میری عبادت کرنے والے۔ دیکھو شیطان کے پاس عبادتوں کی کمی نہ تھی، مگر نہ اللہ اس کے قریب ہوا نہ وہ اللہ سے قریب، کیونکہ وہ نبی سے قریب نہ ہوا۔ یہ نقطہ ہے، دیکھیں تو بولے جو آپ کے قریب آ کر مجھے پکارے، آپ کے خود سے مجھے پکارے، میں ان کی دعا بھی سنتا ہوں، میں انہیں نوازتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔